مسلح فوج کی قیادت کا مقبوضہ جموں کشمیر کے غیور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی، شہداء کو خراج تحسین پیش۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سروسز چیفز کا خصوصی پیغام۔ ISPR کے مطابق کشمیریوں کی حصول حق خود ارادیت کی جائز اور طویل جدوجہد کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ بھارت کا ریاستی جبر اور انسانی بحرانوں کو ہوا دینا علاقائی استحکام کے لیے مستقل خطرہ ہے۔ بھارتی فورسز کی عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں انتہائی قابل مذمت قرار۔ 77 برس بیت گئے، کشمیری دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد فورس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا پیغام، کہا دنیا کا دوہرا معیار کشمیریوں پر پورا نہیں اترتا، ہمیں اور کتنے کشمیری قربان کرنے پڑیں گے۔ لاکھوں خواتین کا سہاگ لٹ گیا، لاکھوں بچے یتیم ہو گئے، کتنی ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو چھلنی کر دیا گیا۔ کشمیری قوم نے آزادی کے لیے کتنی بھاری قیمت چکائی ہے۔ دنیا بھر کے عوام بھارتی مظالم کے خلاف مظلوم کشمیریوں سے ہم آواز۔ یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ، شرکاء کی بھارتی دہشت گردی کے خلاف نعرے بازی۔ کوالالمپور میں بھی پاکستانی ہائی کمیشن میں یوم استحصال کشمیر کی تقریب۔ برلن میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا بھارت کے غاصبانہ اقدام کے خلاف احتجاج۔ بنگلہ دیش میں طلباء نے سول نافرمانی تحریک شروع کر دی، پہلے روز 91 افراد جان سے گئے، درجنوں زخمی۔ کوٹا سسٹم میں مطالبات تسلیم نہ ہونے پر وزیراعظم حسینہ واجد سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ۔ پولیس، حکومتی طلباء تنظیم اور عوامی لیگ سے شدید جھڑپیں۔ بنگلہ دیشی وزیراعظم کہتی ہیں احتجاج کرنے والے طلباء نہیں دہشت گرد ہیں، ہم وطن انہیں سختی سے کچل دیں۔ کشیدگی کے باعث ایک بار پھر کرفیو نافذ، انٹرنیٹ سروس بند۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف کی عوام کے جان و مال اور سرکاری تنصیبات کا تحفظ یقینی بنانے کی ہدایت۔ جنرل قمر الزمان نے کہا کہ فوج ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور اب بھی کھڑی رہے گی۔ برطانیہ کے شہر ساؤتھ پورٹ میں 3 بچیوں کے قتل کے خلاف ہنگامے پھوٹ پڑے۔ سفید فام نسل پرست گروپوں کے مختلف شہروں میں ایشیائی اور افریقی نژاد شہریوں پر حملے۔ لندن، مانچسٹر، لیڈز، لیورپول، برسٹل ہلز، نوٹنگم، بلیک برن، نیوکاسل اور بیلفاسٹ سمیت کئی شہروں میں صورتحال کشیدہ۔ مشتعل سفید فام گروہوں نے نجی املاک کو نشانہ بنایا، توڑ پھوڑ کی، املاک کو آگ لگا دی۔ متعدد پولیس اہلکار زخمی۔ پولیس نے سینکڑوں مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ بولٹن شہر کی مرکزی جامع مسجد پر حملے کے لیے آیا گروہ، مسلم کمیونٹی کو تیار دیکھ کر بھاگ گیا۔ حکام کا ہنگاموں میں ملوث افراد کو سزائیں دینے کے لیے عدالتیں 24 گھنٹے کھلی رکھنے کا اعلان۔ موسلادھار بارش سے کراچی کی سڑکوں پر پانی جمع۔ نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف کارساز روڈ، ایکسپو سینٹر، حسن اسکوائر اور یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک متاثر، شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ گلشن اقبال میں موٹر سائیکل سوار فیملی بارش کی وجہ سے گڑھے میں گر گئی، راہگیروں نے باہر نکالا۔ محکمہ موسمیات کی شہر قائد میں 6 اگست تک بارشوں کی پیش گوئی۔ مانسون بارشیں تباہی مچانے لگیں۔ اپر چترال، ٹانک، ٹھول، گجرات سے جامشوروں تک چھتیں گرنے کے واقعات میں 7 افراد جاں بحق، 2 کی حالت تشویشناک۔ بلوچستان میں حالیہ بارشوں سے 13 افراد دم توڑ گئے، 33 زخمی۔ وادی زیارت میں کئی رابطہ سڑکیں تباہ۔ سنجاوی میں سیلابی ریلہ سڑک بہا لے گیا، شہر کا دیہات سے رابطہ منقطع۔ کرک میں سیلابی ریلے میں 4 افراد بہہ گئے۔ طوفانی بارشوں سے آبی گزرگاہوں میں سیلابی صورتحال۔ لیا کے علاقے کروڑ لال ایسن کے قریب دریائے سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب، لوگوں کی نقل مکانی جاری۔ رجحان میں کوہ سلیمان سے نکلنے والی روڈ کوہوں سے نالا منگا بکھر گیا۔ دریائے باڑہ خیبر میں اونچے درجے کا سیلاب، ٹنڈو آدم کے قریب روہڑی کینال میں 100 فٹ چوڑا شگاف، متعدد دیہات زیر آب آ گئے، کپاس سمیت دیگر فصلوں کو نقصان۔ فیصل آباد میں موسلادھار بارش سے ہر طرف پانی ہی پانی، کشتیاں چل گئیں۔ گجرانوالہ اور گجرات میں بادل جم کر برسے۔ وزیر آباد، ملکوال، ننکانہ صاحب کے نشیبی علاقے زیر آب۔ چترال، دیر، سوات، کوہستان، مالاکنڈ، باجوڑ، شانگلہ، بٹگرام میں موسلادھار بارش۔
सखर, काजी अहमद, रानीपुर, ठरी, मीरवाह में भी काली कटाएं बरसी। जाफराबाद, डेरा लायार, सुई, सोहबतपुर में नशेबे इलाके ज़ेर-ए-आब। नरार में फंसे सयाहों को निकालने के लिए आर्जी पुल कायम। छोटी गाड़ियों की आमदरफ्त के बाद रात को पुल बंद कर दिया गया। हुकूमत का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी लेने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11:30 बजे तलब। स्पीकर आसादी के इजलास की सदारत करेंगे। 31 निकाती एजेंडा जारी। कम उम्र बच्चियों की शादी पर पाबंदी का बिल भी ऐवान में पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की आज सवाबी में बड़े पावर शो की तैयारियां। जलसागाह में 27 कंटेनर्स पर मुश्तमिल बड़ा स्टेज बनाया जा रहा है। MPs को 500, MNAs को 1000 कारकुन साथ लाने का टास्क। कराची से काफिला जलसे में शिरकत के लिए रवाना। सवाबी में असद कैसर की रहायशगाह पर मरकजी रहनुमाओं की मीटिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जलसागाह में इंतजामात का जायजा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस्लामाबाद जलसे की तारीख का ऐलान भी आज यहाँ से ही करूँगा। महंगाई और बिजली के मसाइल से बाखूबी वाकिफ हैं। IPPs पर तरजीहात का जायजा ले रहे हैं। हुकूमत 200 यूनिट तक सारिफिन को रिलीफ दे चुकी। वज़ीर आज़म की चीन का दौरा करने वाली सहाफ़ियों के वफ़द से गुफ्तगू। कहा चीन से दोस्ती और ताल्लुकात पर कोई समझौता नहीं होगा। CPEC जारी रहेगा। CPEC मंसूबे इसी दौरे हुकूमत में मुकम्मल करेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में अहम मुशावरती इजलास। मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिजली के ये बम जो बिलों की सूरत में आते हैं, 25 करोड़ पाकिस्तानियों को ये कबूल नहीं है। इन्हें बिजली की कीमत बिजली के लागत के मुताबिक लानी पड़ेगी। हम किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आज़म बिजली के बिल कम करें, इसी में इनकी निजात है। ऐसा न हो आपकी हुकूमत ही चली जाए। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 11वें रोज में दाखिल। कराची में गवर्नर हाउसिंग के बाहर भी एहतजाज जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने शुरका से खिताब में कहा हम तसादुम का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो धरना लाहौर, पेशावर और क्वेटा भी पहुंचेगा। एहतजाज का दायरा पूरे मुल्क के गली कोचों में फैला देंगे। 7 निकाती एजेंडा हुकूमत के सामने रख दिया, अब पीछे नहीं हटेंगे। हाफिज साहब को दावत देता हूं मनाजरे की भी और बैठकर बातचीत करने की। और मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि अपोजिशन में रहते हुए भी हाफिज साहब ने इतनी आवाज मसाइल की नहीं उठाई जितनी बहैसियत गवर्नर सिंध मैंने अब तक उठाई है। गवर्नर सिंध का अमीर जमात इस्लामी को मनाजरे का चैलेंज। कामरान डिसोरी का कहना है कि हाफिज नईमुर रहमान ने इतने मसाइल धरने के जरिए हल नहीं कराए जितने बतौर गवर्नर मैंने हल किए। मेरे पास धरने का कोई हल नहीं, मसाइल का हल है। भारतीय पायलट अभिनंदन को चाय पिलाई, जमात इस्लामी वालों को चाय और खाना भी देंगे।